الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو المستعان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم زائرین و زائرات و معتمرین کرام، الحمدللہ ہم ابھی جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آپ کے آقا اور 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیعت کی تھی۔ یہ دیکھو، یہ جگہ ہے سامنے، یہ اندر کا جو حصہ ہے یہ پورا آپ دیکھیے۔ اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی۔ سیر میں، تاریخ میں اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 6 سال بیت گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے دل میں بیت اللہ بسا اور رچا ہوا تھا۔ ان کا دل ادھر مکہ المکرمہ میں اٹکا ہوا تھا، بے تاب تھے، بے چین تھے۔ اچانک میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ اور صحابہ مکہ المکرمہ آئے، انہوں نے عمرہ کیا، عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، بعضوں نے حلق کیا، بعضوں نے قصر کیا۔ آپ نے یہ خواب اپنے جانثار صحابہ کو بیان کیا تو حضرات صحابہ ان کا دل مچل گیا، بہت خوشی سے ٹمٹمانے لگے، یہاں تک کہ 1400 صحابہ کا جمع غفیر میرے آپ کے آقا کے ساتھ، ایک دوسری روایت 1500 صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے ماں صحابہ کے ذوالحلیفہ ابیار علی پہنچے، عمرے کا احرام باندھا، نیت کی اور جانوروں کے گلوں میں پٹے باندھے، قلادہ باندھ کر وہاں سے نکلے اور نکل کر مدینہ المنورہ سے یہ جو ایریا ہے 9 میل کے فاصلے پر ہے، یہاں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے 200 کا دستہ لے کر یہاں اسی مقام پر آئے اور میرے آپ کے آقا اور حضرت صحابہ کو روک دیا اور مکے میں داخل ہونے نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے اور روسا قریش سے کہا، ہم جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، ہم تو بیت اللہ کی حاضری کے لیے عمرے کے غرض سے آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ آپ نے بہت سمجھایا لیکن ان بدبختوں نے، مشرکین نے آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کے دل و دماغ میں غیظ، غصہ بھرا پڑا تھا، کیونکہ میرے آپ کے آقا کے تشہیر کی وجہ سے اسلام اتنا پھیل گیا تھا اور وہ غم اور غصے کی وجہ سے بہت زیادہ لال پیلے ہو گئے تھے۔ مشرکین بہت پریشان تھے اسلام کے زیادہ عام ہونے کی وجہ سے، پھیلنے کی وجہ سے۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو تم اس طرح مت کرو، یہاں تک کہ بعض مشرکین نے ان کو سمجھایا کہ تم مناسب نہیں کر رہے، انہیں آنے دیجیے۔ اس میں سے بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس نے بھی مشرکین سے کہا، دیکھو وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، صرف عمرے کے غرض سے آئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بعد میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، دیکھو اگر تم مجھے باپ کے مماثل مانتے ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو۔ بہت منت سماجت کی، بالآخر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہیں آئے۔ آنے کے بعد 1400 یا 1500 صحابہ میرے آپ کے آقا کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے کے بعد جو عروہ بن مسعود نے تاریخی جملہ کہا، اور کیا کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر قریش غالب آ گئے تو یہ مٹھی بھر، یہ جو آپ کے ساتھ ہے، یہ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو سیدنا ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم پیٹ پھیر کر بھاگیں گے؟ اے عروہ، ہم پیٹ پھیر کر بھاگیں گے؟ ہم تو آقا کے لیے جان نچھاور کر دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور پھر عروہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ صحابی بنے، وہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، بار بار داڑھی پر ہاتھ جا رہا تھا عروہ کا، میرے آپ کے آقا کے ایسے داڑھی پر، یعنی بعض لوگ اس طرح منت سماجت کرتے تو بار بار داڑھی پر، تو اس وقت ان کے بھانجے حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے آپ کے آقا کے بازو تھے، آپ نے کہا او مشرک ناپاک ہاتھ ہٹا، یعنی ایسے غصے کے ساتھ، کیونکہ حضرات صحابہ کو دیکھا نہیں گیا کہ یہ نازیبہ حرکت، یہ غیر مناسب حرکت، بار بار کیا عروہ بن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے قریب جا رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کو ہٹایا، کہا تو مشرک ناپاک ہے، میرے آقا کے پاس بار بار ہاتھ نہ لے جا۔ وہی عروہ فرماتے ہیں میں نے مجلس اقدس میں دیکھا، میں نے کیا منظر دیکھا، میرے آپ کے آقا تھوکتے، حضرات صحابہ لپک کر تھوک پکڑ لیتے، آپ بلغم نکالتے، حضرات صحابہ اپنے ہاتھوں سے بلغم لے کر جسم کو مل لیتے، آپ وضو کرتے، وضو کا پانی جو نیچے گرتا حضرات صحابہ لے کر اپنے سروں پر اپنے چہروں پر پھیر دیتے۔ وہ عقیدت، وہ محبت، وہ جانثاری حضرات صحابہ کی عروہ بن مسعود نے یہ مشاہدہ کیا، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے جب یہ تمام مناظر دیکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی عقیدت اور محبت دیکھی، یہ پورے مناظر دیکھے تو جا کر مشرکین سے کہا واللہ خدا کی قسم میں قیصر، کسرا، نجاشی کے محلوں میں گیا، ان کے بادشاہوں کو دیکھا، بادشاہ کے جو ماتحت ہے، رعایا ہے، لوگ ہے، اتنی اپنے بادشاہوں سے محبت نہیں کرتے جو اصحاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ اور محبت کرتے۔ وہ تو تھوک بھی گرنے نہیں دیتے، وہ تو بلغم بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ تو کیا وضو کا بچاؤ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ بال اللہ کے نبی کے گر رہے فوراً ہاتھ میں لے کر اپنے پاس محفوظ کر رہے۔ یہ محبت، عقیدت میں نے اصحاب محمد کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہے، اس لیے تم منع مت کرو، انہیں آنے دو۔ لیکن مشرکین نے نہیں مانا، بعد میں دیگر لوگوں نے بھی سمجھایا، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اونٹنی پر سوار کر جاؤ، جا کر ان کو سمجھاؤ سفیر کی حیثیت سے۔ یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، مشرکین نے حضرت خراش کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور حضرت خراش کو قتل کرنے کے در پر تھے، وہ بچ بچا کر وہاں سے نکلے۔ حالانکہ سفیر کو مارنا، سفیر کو قتل کرنا ہر مذہب میں بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے آ کر جیسی بتایا، بتانے کے بعد اللہ کے نبی کو غصہ ہو گیا۔ آپ نے پھر حضرت عمر سے کہا جاؤ عمر، جا کر تم ان کو بتاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں جا نہیں سکتا، میں غصے والا ہوں اور میں صلح نہیں کر سکتا، آپ کسی اور بندے کو بھیجو، حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، جا کر ان سے صلح کی درخواست کرو، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم تم سے صلح کرنا چاہتے۔ حضرت عثمان جیسے ہی پہنچے تو راستے میں ان کے چچیرے بھائی ابان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ملے، یہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ان کو مکہ لے گئے اور مشرکین سے بات کی۔ تو اس وقت مشرکین نے کہا ہم محمد عربی اور صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گی، ہاں تم عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے، تمہیں اجازت ہے۔ تو حضرت عثمان کو غصہ آ گیا، عثمان نے کہا او بدبختو، میں یہاں عمرہ کروں اور آقا مکہ اور کعبہ کے دیکھنے کے لیے ترسے اور میں یہاں شوق سے عمرہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جی وہاں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس علاقے میں حدیبیہ میں پڑے ہوئے، اور میں یہاں شوق سے عمرہ کروں؟ کہا میں میرے آپ کے آقا کے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا۔ اچانک یہاں 1400 صحابہ میں سے ایک نے کہہ دیا ارے عثمان تو مزے سے عمرہ کر رہا ہوں گا، وہاں عثمان کی عقیدت سرکار سے، یہاں سرکار کی عثمان سے عقیدت۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عثمان میرے بغیر عمرہ کر ہی نہیں سکتا، طواف کر ہی نہیں سکتا۔ کیا محبتیں تھی صحابہ کی سرکار سے، سرکار کی صحابہ سے، وہ محبتیں آج دیکھنے نہیں مل رہی۔ لیکن بعد میں اچانک مشہور ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صحابہ ایسے غصے میں آ گئے، یہاں میرے آپ کے آقا نے، یہاں کیکر کا درخت تھا، کائے کا درخت تھا؟ بیری کا، کیکر کا درخت تھا، ببول کا درخت تھا، ببول کے درخت کے نیچے میرے آپ کے آقا نے کیا کیا؟ حضرات صحابہ آپ نے کہا یہ بایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ،
اور پھر اپنا بایاں ہاتھ اس طرح عثمان کا ہاتھ اس طرح رکھا اور حضرات صحابہ نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر مر مٹنے کی کیا ہے قسمیں کھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو قرآن حکیم میں 26واں پارہ سورہ فتح 48ویں سورت آیت نمبر 18 میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور تحقیق کے اور یقیناً اللہ ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے اس کیا ہے درخت کے نیچے میرے آپ کے آقا کے ساتھ بیعت کی ہے، آقا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اللہ نے ان کو کیا ہے راضی ہو کر پروان جنت دے دیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سورہ فتح 26 بارے میں آیت نمبر 10 میں کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے۔ کیا اللہ نے بھی دیکھو، جب عثمان نے میرا آپ کے آقا سے محبت کی، آقا نے ان سے محبت کی، اب اللہ ان سے کیسی محبت کر رہا ہے۔ اسی کیکر ببول کے درخت کے نیچے یہاں بیعت رضوان ہوئی جو تاریخی بیعت ہے، مر مٹنے کے لیے قسمیں کھائی۔ مشرکین کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے کیا کیا، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون تھے؟ روایتوں میں لکھا ہے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے آپ کے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سلمہ بن اکوا نے 3 مرتبہ بیعت کی، پہلے، درمیان میں اور اخیر میں۔ کئی صحابہ نے کئی مرتبہ بیعت کی اور قسمیں کھائی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ یہ پتہ جب مشرکین کو چلا تو مشرکین نے سہیل بن عمر، یہ اس وقت اسلام میں داخل میں بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آئے اور پھر ادھر سے میرے آپ کے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے بھیجا اور پھر دستخط یعنی صلح طے ہوئی تو سب سے پہلے کہا کہ من محمد رسول اللہ، یہ صلح میرے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو مشرکین نے کہا ارے محمد الرسول اللہ مت لکھو، ہم اگر رسول اللہ مانتے تو یہ جنگ کرتے ہی نہیں، ہم رسول مانتے ہی نہیں ان کو، تو جنگ تو کہا کیا کرے، کہا محمد ابن عبداللہ لکھو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا امحا یا علی، علی اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ، آپ امی تھے، آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس جگہ اتنا حصہ مٹایا۔ صحابہ کیسے مٹائیں گے رسول اللہ کو، وہ تو عقیدت میں اتنے کہ کفر ہو جائیں گا ان کے نزدیک، لیکن آپ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے کیا ہے رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ کیا۔ اور پھر دوسرا تھا کہ اگر اس سال آپ کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آئے، سنہ 6 ہجری چل رہی تھی، کہا اگلے سال 3 دن رہیں گے اور ہتھیار وغیرہ نہیں لائیں گے، ضروری ہتھیار لائیں گے، باقی ہتھیار نہیں لائیں گے، جیسے تلوار وہ بھی میان میں ہوں گی، یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط، ہمارا کوئی بندہ اگر مسلمان ہو کر آئے تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن تمہارا مسلمان ہمارے مکہ آ جائے، کافر بن جائے، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور صلح کے ایسے کڑک شرائط تھے، حضرات صحابہ کے تن بدن میں انگار ہو گئی، حضرات صحابہ تیاری۔ اسی وقت حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پورے جسم سے خون بہ رہا، وہ اس حالت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے ساتھ کر دیجیے۔ ابھی صلح کیا ہے دستخط نہیں ہوئی تھی، صلح تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے روتے ہوئے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا ابو جندل تم صبر کرنا، ابھی نہیں، انشاءاللہ اللہ کیا ہے آپ کی مدد کریں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کیا ہے 48ویں سورت آیت نمبر 1 26واں پارہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، یہاں دب کر صلح کی، اللہ نے پھر کیا ہے فتح مبین کی اور بڑی فتح کی مبارکبادی دی۔ یہی صلح تھی، اس صلح کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام پھیلا، اسی صلح کی وجہ سے میرا آپ کے آقا نے سلاطین کو خطوط بھیجے، اسی صلح کی وجہ سے اللہ کے نبی ہر ایک تک اسلام پہنچاتے رہے، کھلے عام آپ نے دین دعوت کا کام کیا۔ یہ صلح جو گو کے دبکے تھی، آپ کی سیاسی بصیرت اتنی تھی، اللہ نے آپ کو علم اتنا دیا تھا، اوتی تو علم الاولین والآخرین، میرے آپ کے آقا کو ابتدا سے انتہا تک، ابھی دنیا بنی بھی نہیں، اس سے لے کر قیامت تک کے آنے والا ہر علم میرے آپ کے آقا کو اللہ نے دے دیا تھا۔
اتنا علم اللہ نے آپ کو دیا، تو وہ آپ کی سیاسی بصیرت تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے پورے عالم میں، اور اس کے 1 سال کے بعد، عمرۃ القضاء کے 1 سال کے بعد انہوں نے جب عہد کو توڑا تو اللہ نے پھر فتح مکہ کیا اور تاریخی واقعات ہوئے۔ میرے آپ کے آقا نے یہاں سامنے کنواں ہے، وہاں 1400 صحابہ انہوں نے پانی روک دیا تھا، تو اس وقت میرے آپ کے آقا نے اس طرح عصا مارا، عصا مارتے ہی کیا ہے چشمہ پھوٹ پڑا، 1400 صحابہ نے پانی پیے، کیونکہ صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے صلح کے بعد کہا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کیا ہے احرام اتار دو اور اپنے اپنے جانور ذبح کر دو۔ صحابہ پر ایسا شاق تھا، صحابہ کو سنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، نعوذ باللہ صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ صحابہ کو اتنا رنج تھا، کیونکہ میرا آپ کے آقا نے خواب دیکھا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین، کہ اللہ نے جو اللہ کے نبی نے خواب دیکھے تھے کہ میں بیت اللہ جا کر عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ بھی کر رہے، حلق اور کیا ہے قصر ہو رہا ہے، تو لیکن اللہ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس سال ہوگا، ہاں عام بات کہی تھی، تو صحابہ اتارنے پر راضی، تو اس وقت اللہ کے نبی ناراض ہو کر ام سلمہ کے پاس پہنچے، کہا ام سلمہ یہ کیا بات ہے کہ صحابہ احرام اتار ہی نہیں رہے؟ تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صحابہ بہت پریشان ہیں، غصے میں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا آپ کیا کہہ رہے، آپ کیا کیجئے، آپ پہلے احرام اتاریے اور قربانی دیجئے، وہ دیکھ کر پھر صحابہ کریں گے۔ یعنی انداز لگائیے ایک عورت نے میرے آپ کے آقا کو مشورہ کیسے دیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے احرام اتارا، قربانی کی، تو صحابہ نے دیکھ کر 1400 صحابہ نے پھر احرام اتار کر قربانی دی۔ یہ تاریخی بیعت جو ہوئی ہے، اور اللہ نے کہا کہ ید اللہ، ہاں اللہ کا ہاتھ ان پر ہے، تو اسی جگہ ہوئی ہے۔ ابھی چند سالوں تک یہ درخت تھا، بعد میں لوگ یہاں آ رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں تو اوپر کا درخت کاٹ دیا گیا تھا، چھوٹا حصہ یہاں باقی تھا، چھوٹا حصہ، اس کو بھی کیا ہے بعض لوگ آ کر چوم رہے تھے اور کیا ہے سجدے کر رہے تھے، اس وجہ سے اس کو کاٹ دیا گیا۔ یہ دیکھیے بیعت رضوان یہیں پیش آئی، یہ دیکھیے یہ پورا تاریخی واقعہ، یہ کیکر کا درخت ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ پورا قافلہ ہے، دیکھ سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماشاءاللہ مسجد حدیبیہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی ہے، دیکھو صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، سن 6 ہجری میں۔